ون ٹی وی، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ایک قرآنی اصطلاح ہے۔ اس کے معنی بھلائیوں کا حکم دینے اور برائیوں سے روکنے کے ہیں۔ معروف کے معنی جانے پہچانے کے ہیں اور شریعت کی اصطلاح میں اس سے مراد ہر وہ فعل ہے جس کی اچھائی اور خوبی ہر عقل سلیم گواہی دیتی ہو اور اس کو پسند کرتی ہو۔ منکر کے معنی انجانے اور نامانوس کے ہیں۔ یہ معروف کی ضد ہے اور شریعت کی اصطلاح میں منکر اس فعل کو کہتے ہیں جس کو ہر سلیم الفطرت انسان برا جانتا ہو اور ناپسند کرتا ہو۔ امر بالمعروف کا مقصد انسانوں کو سماج کے لیے کارآمد اور مفید بنانا ہے اور نہی عن المنکر کا مقصد انسانوں کو سماج کے لیے نقصان دہ بننے سے روکنا ہے۔ امر بالمعروف کا سادہ سا دینی مفہوم یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی مرضیات پر چلنے کا حکم دیا جائے اور سب سے بڑا معروف اللہ کی حاکمیت اور اس کی الوہیت اور ربوبیت کو قبول کرنا ہے اور اس کی دعوت دینا ہے۔ خیر کے سارے سوتے اسی سے پھوٹتے ہیں، جبکہ نہی عن المنکر کا سادہ سا دینی مفہوم یہ ہے کہ جن باتوں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا ہے اس سے آدمی رک جائے اور سماج میں رہنے والے دوسرے افراد کو بھی ان سے روکنے کی کوشش کرے۔ سب سے بڑا منکر اللہ کی حاکمیت اور اس کی الوہیت اور ربوبیت کا انکار ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ اختیاری نہیں ہے کہ آدمی کا دل چاہے تو ادا کرے اور دل نہ چاہے تو نہ ادا کرے، بلکہ یہ واجب ہے جس کے لیے خصوصی طور پر امت مسلمہ کو برپا کیا گیا ہے۔ اگر ہم سیاست کی بات کریں تو آج کل امر بالمعروف سیاست میں بہت مشہور ہوتا جا رہا ہے، جیسے کہ پاکستان پی ٹی آئی حکومت نے اپنے جلسے کا سلوگن امر بالمعروف رکھا ہے۔ فواد چودھری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہمارے معاشرے کی بنیاد ہے، اس لیے وزیر اعظم عمران خان نے فیصلہ کیا ہے کہ ڈی چوک میں ہمارے جلسے کا عنوان امر بالمعروف یعنی نیکی کی تلقین ہوگی۔ مگر سربراہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان سینیٹر پروفیسر ساجد میر نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے سلوگن کو سیاست کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ جس شخص کی ساری زندگی منکرات میں گزری ہو وہ منکرات کے خلاف تبلیغ کرنے نکلا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ منکرات کے خلاف تحریک چلے تو سب سے پہلے حکمران طبقہ جیلوں میں ہوں۔ یہ مدینہ کی ریاست ہے اور نہ یہ نعرہ لگانا موجودہ حکمرانوں کو زیب دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج اپنی نااہلیوں کو چھپانے کے لیے مقدس عنوانات کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم جو زبان استعمال کرتے ہیں کیا وہ منکرات کے زمرے میں نہیں آتی؟ مزید ساجد میر نے کہا کہ کیا ہمارے پیارے نبی کا یہ اسلوب تھا، بہتان تراشی اور بدزبانی؟ کیا یہ ریاست مدینہ کا دستور تھے؟ ون ٹی وی، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔